آخر کار خود ملنے چلی گئی۔ وہ مجھ کو دیکھ کر شرمندہ ہو گئی جیسے اس نے میری چوری کی ہو۔ میں نے پوچھا، دوست کیوں اتنی بے وفا ہو گئی ہو؟ مجھ سے کیا قصور ہوا ہے؟ خط لکھتی تھی اور نہ فون کرتی تھی اور اب ملنے بھی نہیں آئی۔ ادھر میرے اپنوں نے بھی مجھے امریکہ جا کر بلا دیا ہے، حتیٰ کہ میرے منگیتر نے بھی، جس نے مجھے نہ بھلانے کے وعدے کیے تھے۔ آخر یہ امریکہ ہے کیا چیز جہاں جا کر انسان بدل جاتے ہیں؟ وہ سارے رشتے توڑ ڈالتے ہیں، کیوں ان کے دل پتھر جیسے ہو جاتے ہیں۔ فضیلہ کو لفظ ہی نہ ملتے تھے کہ وہ کچھ بتاتی۔ کچھ دیر تو گونگی بنی رہی۔ کافی بدل گئی تھی، وہ کچھ موٹی بھی ہو گئی تھی، ننھا سا ایک بیٹا ساتھ لائی تھی۔ میں نے کہا کہ تم نے شادی کر لی اور بتایا تک نہیں، کم از کم تمہارے لیے شادی کا تحفہ ہی لے آتی۔ تب اس نے مہر لب کو توڑا اور کہنے لگی، میری ہمت نہ ہوتی تھی، تم کو بتاتی تو تمہیں یہ جان کر صدمہ ہوتا کہ میری شادی شہزاد سے ہوئی ہے۔ تمہاری امیدوں کے سارے چراغ بجھ جاتے، لیکن حقیقت کو زیادہ دیر تک نہیں چھپایا جا سکتا۔ اگر انہوں نے تم کو نہیں بتایا تو میں ہی بتا دیتی ہوں کہ جب ہم یہاں سے امریکہ گئے تو تمہارے انکل کا پتہ ہمارے پاس تھا۔ ہم ان سے ملے، پھر ابو اور تمہارے چچا نے وہاں مل کر بزنس کر لیا۔ تم تو جانتی ہو دیار غیر میں اپنوں کا کتنا سہارا ہوتا ہے۔ ہم دونوں گھرانے آپس میں ساتھ ساتھ ہو گئے۔ میں اور شہزاد ایک یونیورسٹی میں پڑھنے لگے اور ہم میں اسی وجہ سے قربت ہو گئی۔ جلد یہ دوستی ازدواجی بندھن میں بدل گئی۔ بڑوں نے ہماری شادی کرا دی، لیکن ہم دونوں کو تمہارے دکھ کا شدت سے احساس تھا۔ ہم جانتے تھے کہ تم ہم دونوں ہی کا شدت سے انتظار کر رہی ہو۔ پھر کس کی ہمت تھی کہ تم کو یہ دکھ پہنچانے والی خبر سناتا؟ اس وجہ سے میں تم سے ملنے بھی نہیں آ پا رہی تھی۔ تم خود آ گئی، احسان ہے تمہارا۔ ہم اگر تمہارے قصوروار ہیں تو تم ہم کو معاف کر دو۔ تم وکیل بن چکی ہو، وقت بہت سا گزر چکا ہے، حالات بدل گئے ہیں۔ عرصہ سے تمہارے اپنوں نے تم سے رابطہ نہ کیا، تم ان سے بھی بد دل ہو چکی ہوں گی، مایوس ہو گئی ہوں گی۔ شاید دوستی سے اب تک مایوس نہ ہوئی تھی، مگر آج یہ کہتے ہوئے فضیلہ رونے لگی۔ میں نے اس کے آنسو پونجے اور کہا، دوست تم میری مجرم نہیں، شادی تو قسمت کا کھیل ہے۔ شہزاد کی اگر تم سے شادی نہ ہوتی تو کسی اور سے کر لیتا، کیونکہ میں اس کی قسمت میں نہیں تھی اور وہ میری تقدیر میں نہیں تھا۔ جس کی تقدیر میں تھا اس کو مل گیا۔ تمہارا بیٹا بھی بالکل شہزاد جیسا ہی لگتا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا، درازی عمر کی دعا دی۔ میری آنکھیں چماچم برس رہی تھی اپنی سہیلی سے ملنے پر، جس کی بے وفائی نے مجھے دکھ بھی دیا تھا، لیکن اب میں وکیل تھی، بااعتماد ہو گئی تھی اور حوصلہ بھی پا لیا تھا۔ زندگی میں آئے دن ایسے کیس نظروں سے گزرتے تھے۔ دنیا تو نام ہی تبدیلیوں کا ہے اور انسان کو بدلتے دیر نہیں لگتی، لیکن دوستی میرے نزدیک ایک قدر ایک قیمت رکھتی تھی جس کا مجھ کو اب بھی پاس تھا۔ خدا کا شکر کہ میں نے تعلیم پائی تھی اور میرے پاس کسی شے کی کمی بھی نہ تھی۔ چچا جاتے ہوئے بھی مجھے بالکل کنگال نہیں کر گئے تھے، وہ سب کچھ سمیٹ لے جاتے تو بھی میں ان کا کیا بگاڑ لیتی۔ جن ظالموں نے میرے والدین کو زندگیوں سے محروم کیا تھا، میں نے ان کا کیا بگاڑ لیا۔ خدا کا شکر کہ میرے پاس دکھ سہنے کا حوصلہ آ گیا تھا۔ میرا مستقبل تحریک نہیں تھا۔ کچھ دن پہلے مجھ کو عدالت میں ابو کے ایک دوست ملے تھے جو بڑے وکیل تھے۔ کہنے لگے، بیٹی تم کو کالے کوٹ میں دیکھ کر دل شاد ہوا، تم بڑی بہادر ہو اور تم نے حالات کا ہمت سے مقابلہ کیا ہے، تو اب میری ایک بات بھی مان لو، اب تم شادی کر لو اور گھر بسا لو۔ بیٹی عورت کی اصل زندگی یہی ہے کہ وہ اپنا جیون ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ گزارے۔ میں نے کہا، انکل شادی کروں تو کس سے کروں؟ شادی کے لیے رشتہ تو والدین تلاش کرتے ہیں۔ اگر مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھو تو میں تمہارے لیے رشتہ تلاش کر چکا ہوں۔ میرا بیٹا عاطف ہے، تمہارے ساتھ ہی تو پریکٹس کرتا ہے۔ اگر تم کو پسند ہو تو میں تم کو بہو بنا لوں۔ جی انکل، میں نے جواب دیا، مجھے منظور ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سر جھکا لیا۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا تو مجھے لگا میرے والد پھر سے زندہ ہو گئے ہیں۔